جنید یہ کچھ دن پہلے میں ٹیلی ویژن پہ ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا, اس میں کسی ملک کے اندر کوئی بانس کے گھر بنے ہوئے میں دیکھ رہا تھا. تو میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ دیکھو یہ کتنا آسان سا اور سستا سا مٹیریل ہے گھر بنانے کے لیے. ہمارے ہاں بانس کی جو ہے وہ یا گٹر کھولنے کے لیے کام آتا ہے تو یہ بانس کی پوڑی بنی ہوتی ہے. اس کے علاوہ تو میں نے بانس کا دوجا کوئی مقصد نہیں دیکھا. یا اگر کوئی پتلا بانس کسی کے ہتھے چڑھ جائے تو بسنت کے دن گڈی لٹنے کے کام آیا کرتا تھا, وہ بھی اب ختم ہو گیا. کہتے ہیں نا انسان ہمیشہ اپنے اصل کی طرف لوٹتا ہے. جو چیزیں کل تک غربت کی علامت تھی آج وہ فیشن بن گئی ہوئی ہیں. اور بھی بانس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ایک سٹائل بن گئے, ماڈرن لائف سٹائل میں استعمال ہونے لگ گئی. یہ تو واقعی ٹھیک کہہ رہے ہو. یہ ڈیفنس کی طرف دیکھیں نا, گھر کے باہر انہوں نے بڑا بانس کے ڈیزائن بنائے ہوتے ہیں خوبصورتی بنانے کے لیے, اور واقعی وہ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں. اور کئی ہوٹلز اور ریسٹورنٹس جو ہیں وہ خاص طور پر بانس کا استعمال صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ دہی زندگی کا امپریشن دیا جا سکے. ہاں, جیسے جو لہنگا ہے, لباس ہے, خواتین جو پہنتی ہیں, یہ ایک وقت تھا کہ گاؤں میں یا جنگلی علاقوں میں خواتین پہنا کرتی تھی, غربت کی علامت سمجھا جاتا تھا. اب اسی لہنگے کے اوپر تلے شلے لگا کے, گوٹا سلما لگا کے, تو ادھر بڑی بڑی امیر خواتین فیشن کے طور پہ شادیوں میں پہن کے پھر رہی ہوتی ہیں. عزیز صاحب, یہ جتنے بھی ٹریڈیشنل ڈریسز ہیں ان کی مارکیٹ میں بڑی ویلیو ہے. آپ دیکھ نہیں رہے فیشن شو میں کس طرح گوٹا کناری والے کپڑے پہنے جاتے ہیں؟ ہاں, پرانی چیزیں لوٹ کے پھر ایک دفعہ آتی ہیں, مگر ہم لوگ وہ پرانی چیزوں کو چھوڑتے کیوں ہیں؟ اچھا, بانس کو تو ہم نے خام خواہ غربت کی علامت بنا کے رکھ دیا, حالانکہ دنیا بھر میں بانس کو انتہائی تیزی کے ساتھ ایک تعمیراتی, ایک یعنی قابل بھروسہ تعمیراتی میٹیریل کے طور پر اس کی مقبولیت میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. پچھلے صرف 3 برسوں کے دوران بانس کے استعمال میں, تعمیراتی استعمال میں 17 گنا اضافہ ہوا ہے. اور اس وقت بانس کی جو ٹریڈ ہے دنیا بھر میں وہ $10 بلین یعنی $10 ارب سے تجاوز کر گئی ہے. $10 ارب جناب, یہ وہی عرب ہیں جن میں سے $1 ارب ہم نے امریکہ کا دینا اور اس نے ہمیں سیاپا ڈالا. امریکہ کو دینا نہیں ہے, امریکہ سے لینے کے لیے اس کی منت سماجت کر رہے ہیں. وہی. اچھا سر, لیکن یہاں پاکستان میں تو بانس بہت مہنگا ہے اگر دیکھا جائے, ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. کتنا مہنگا ہے؟ دیگر جو تعمیراتی میٹیریل ہیں ان میں سب سے سستا بانس ہے, لیکن بانس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. بانس کو ہم اپنے گھروں میں, ایون ہمارے دیہی علاقوں میں بانس کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے. وہاں پر جو بالکل لوگ کچھ بھی بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے, جو کچے گھروں میں رہتے ہیں, وہ بھی بانس کی چھت استعمال نہیں کرتے. حالانکہ فار ایسٹ میں جو بڑے بڑے یعنی شہری علاقے ہیں وہاں پہ اب بانس کا استعمال ہو رہا ہے. بانس بڑی مضبوط چیز ہے. باقی جو مٹیریل استعمال کرتے ہیں ہم, جس جگہ پہ بانس بھی استعمال ہو سکتا ہے, ان چیزوں سے زیادہ مضبوط بانس ہے. بانسوں کی بعض اقسام جو ہے وہ کنکریٹ اور گرینائٹ اور گریفائٹ سے زیادہ مضبوط تصور کی جاتی ہیں. لو دیکھو, میں نے اپنے پلے سے کہا تھا تو دانشور بھی کہہ رہا ہے. اور میں دوسری بات یہ بتاؤں, پاکستان کے بعض علاقے دنیا کے بیسٹ علاقے تصور کیے جاتے ہیں جہاں پہ انتہائی آسانی کے ساتھ بانس کاشت کیا جا سکتا ہے. اور بانس کا جو ایک پودا ہے وہ 3 سے 7 سال تک پھل دینے کے یعنی وہ تناور درخت بن جاتا ہے. اور بعض بانس جو ہیں وہ ایک دن میں 39 انچز یعنی تیزی سے بڑھتے ہیں, یعنی 39 انچ جو ہے اپنا قد بڑھاتے ہیں ایک دن میں. جناب شاباش, پاس پھرتا ہوا بندہ کہو تو دینا چاہیے, وہ تو ہو گیا. بانس نہ ہوا, یہ تو پٹرول کی قیمت ہو گئی نا جو دنوں میں اتنی اونچی چلی جاتی ہے. اچھا, یہ تمہیں اس بات کا پتہ ہے کہ بانس کا اچار بھی ڈالا جاتا ہے؟ اچھا, ہاں, یہ جو بانس کا پودا ہوتا ہے, یہ جو بانس ہوتا ہے, یہ کچا ہوتا ہوگا جو ہرا, اس کا ڈالتے, میں نے خود کھایا ہوا ہے. ہاں, سچ مچ بانس کا اچار ڈالتے ہیں اور وہ بہت اچھا ہوتا ہے. بانس کا اچار کھانے کے لیے کھڑے ہو کے کھانا ضروری ہے؟ نہیں یار, یہ دیکھو مذاق کر رہا ہے یہ بندہ. لمبا ہوتا ہے نا. اور بھائی جی, یہ نہیں ہوتا کہ بانس کا اچار پڑا ہوا تو آپ نے اچار کو پوڑی لگائی اور روٹی لے کے آپ اوپر چڑھ گئے کھانے کے لیے. نہیں, اس کو کاٹ کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اس کے تو اس کا اچار ڈالا ہوتا ہے. اس وقت میں تمہیں بتاؤں سیریسلی کہ دنیا میں 1500 سے زیادہ ایسی اشیاء ہیں جو بانس سے بنتی ہیں. صرف 1500 سے زیادہ ایسی اشیاء ہیں. 1500؟ ہاں جی, یہ جو تھانیوں میں اللہ دیتے ہوتے ہیں ان کے پاس بھی بانس ہی ہوتا ہے. ایک تو وہ ہوتا ہے نا جس کے ذریعے وہ اپنا روب اور دبدبا رکھتے ہیں, اور ایک بانس وہ ہوتا ہے جو ملزم کو الٹا لٹا کے اس پہ رولا بھی پھیرتے ہیں.
اچھا سر، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ بانس کا استعمال جو ہے وہ چائنا میں، استعمال بھی سب سے زیادہ چائنا میں ہے اور پیداوار کے لحاظ سے بھی چین سر فہرست ہے. دنیا میں جتنا بانس پیدا ہوتا ہے اس کا 80% صرف چین کے اندر پیدا ہوتا ہے. واو جناب یعنی باقی 20% صرف پوری دنیا میں پیدا ہوتا ہے. ایکسلنٹ. شاباش بھائی، چائنیز آلہ خود بیچارے نکے نکے قدوں کے ہوتے ہیں اور کتنا لمبا بانس اگا لیتے ہیں. یار یہ جو بانس ہوتا ہے اتنا لمبا، اس کی عقل گٹوں میں ہوتی ہے. عقل گٹوں میں ہی ہوتی ہے، اسی لیے توپ میں کھڑا ہوتا ہے. نہیں تو بندہ تھوڑا جہاں درخت کے نیچے چھایا ہی ہو جاتا ہے، نہیں ادھر ہی کھڑا رہتا ہے اونٹ سا. اچھا عزیز صاحب، آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں. یہ جو بانس ہے نا، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو بہت تیزی سے ایبزارب کرتا ہے اور یہ انوائرمنٹ فرینڈلی بھی ہے. ہاں، اور میں نے سنا کہ جب یہ بڑھتا ہے نا، چونکہ بہت تیزی سے بڑھتا ہے، اس کی آواز بھی آتی ہے کو بڑھتے ہوئے. اچھا، اس لیے پٹرول سے تو اچھا ہے نا، پٹرول کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کب بڑھا ہے. اس کا پتہ تو چلتا ہے نا جب شی کرتا ہے تو بندہ سمجھ جاتا ہے بات گیا. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد.